السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سچے مسلمانوں، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے مسلمانوں اور سچ بولنے والے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور میری اس ویڈیو کو غور سے سنتے بھی ہیں۔ بے شک کہ یہ باتیں پہلے سے بھی سنی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے، لیکن ان ساری باتوں کو پہلے سے جانتے ہونے کے باوجود ان کو غور سے سننے اور پھر اس کے بعد ان پر عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سارا دن اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اسی طرح سے اپنی اس ویڈیو کو جو آپ کو پسند آتی ہے اسے آگے شیئر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے جاننے والوں کو یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا جائے۔ اسی طرح سے کمنٹس میں آپ جو لکھتے ہیں وہ میں بغور دیکھتا ہوں اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس چینل سے جڑیں اور پھر ہماری آواز، ہماری سوچ جو کہ ہم تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ پورے پاکستان میں جانی چاہیے، پوری دنیا کے مسلمانوں تک جانی چاہیے، اس کو ہم آگے بڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 2169، 2169۔ تو یہ آج کی حدیث ہے جس پر ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اس رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے دعا کریں گے، اس سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اٹھ کے نہیں بلکہ اڑ کے اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں، حالانکہ پوری عبادت کا اصل جو مغز ہے اسے دعا کو قرار دیا گیا ہے، اور ہم دعا اول تو مانگتے نہیں، اگر مانگے بھی تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے، حالانکہ پوری عبادت اللہ تعالیٰ کے تعریفیں بیان کرنے کے بعد اس سے مانگنا ہی اصل کام ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ دیے بغیر جلدی سے جوتا پکڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں گھر کی طرف یا اپنے کاروبار کی طرف۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، اب اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے لیے ہمیشہ اچھی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ اکیلے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ صرف دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آمین نہیں کہہ رہے ہوتے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے لیے اچھی دعا کرو۔ تب
آج سے جو پہلے قطعی ہو چکی وہ ہو چکی، ہم لوگ آج سے کوشش کریں گے کہ دعا کے لیے خصوصی طور پر توجہ بھی فرمائیں گے، کہ یعنی دعا مانگیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح سے مانگ رہے ہیں، اس پر ہی توجہ رکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ رکھیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ دعا جو ہے توجہ سے مانگیں گے، اچھی مانگیں گے، کیونکہ ہماری دعائیں جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی، اور جتنا زیادہ عمل کر لیں گے، یہ چند سال کی، چند مہینے کی، چند دن کی جو زندگی ہے، اس میں جتنا زیادہ عمل کر لیں گے اتنا ہی وہ ہمارے لیے آخرت میں بہتری کا سبب بنے گا۔ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں برسائیں گے، اور ہمیں جو کہتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی مخلوق سے، تو پھر وہ یقیناً جب ہم اس سے پیار کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ جب ہم اس سے مانگیں گے، اچھی اچھی چیزیں مانگیں گے، تو پھر وہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور ہماری خواہشیں بھی پوری کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ اسی طرح سے مانگتے ہیں اگر ہم دعا اللہ تعالیٰ سے، تو توکل بھی اسی پہ کریں، اسی پہ توجہ رکھیں کہ اللہ ہی دے گا، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو گیا ہے کہ ہم دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ امریکہ کی طرف رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دماغ میں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ وزیر خزانہ جو ہے وہ ہماری تنخواہ میں کتنا اضافہ کرے گا اور ہماری پینشن میں کتنا اضافہ کرے گا۔ توجہ جو ہے وہ وزیر خزانہ کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ جب ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو پھر پورا کا پورا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ دینے والا اور دیے ہوئے کو چھین لینے والا، پوری قدرت رکھنے والا، پوری طاقت رکھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دھیان جو ہے IMF کی طرف رکھیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ روٹین کی باتیں جو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، سچ بولنا بے حد ضروری ہے۔ بطور مسلمان ہم پر بلکہ فرض ہے کہ ہم قدم قدم پر رکیں، سوچیں، سمجھیں اور پھر اس کے بعد جھوٹ سے بچتے ہوئے سچ بولنے کی طرف متوجہ رہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ اسی طرح سے پانی صاف جو ہے پینے کا، اسے ضائع ہونے سے زیادہ سے زیادہ بچائیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بہت ساری ضائع ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں چوہے اور بلیاں پل رہی ہیں، لیکن انسانوں کے لیے غذائی قلت کا سامنا جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان کو صحیح سلیقے سے سوچ سمجھ کے جو ہے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو کچھ یہ بات روز کرتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس پر خود خوب ڈٹ کے عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ جو آس پاس لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، ان باتوں کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی زندگی کو سلیقے سے گزار رہے ہیں، ان کو